बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 24 सितंबर और मंगल की शाम है और दो बड़े अहम इशूज़ हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त इस फॉर्म 47 के निज़ाम को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट में सरधड़ की बाजी लगाई गई है और ये कोशिशें चल रही हैं कि किसी तौर के ऊपर इस हुकूमत को और इस फॉर्म 47 के निज़ाम को महफूज किया जाए, बचाया जाए और इसको एटलीस्ट 3 से 5 साल तक चलाया जा सके। इस सिलसिले में क्या कोशिशें हुई हैं और क्या वो बाराबर साबित हो सकती है, नहीं हो सकती, एक सबसे बड़ा अहम मामला है। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी यही इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला और जो इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि इस्लामाबाद के जो तीनों हल्के हैं वो ना खुलें। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ ऐसा फैसला दे सकती है कि इन तीनों हल्कों को खोला जा सके। और दूसरी तरफ जो मामलात हैं वो है सदारती हुक्मनामा, जिसकी आड़ के अंदर 63A फ्लोर क्रॉसिंग और जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका रास्ता खोलना और उसकी गिनती में शुमार करना, उसको एक ये मामला है। और दूसरी तरफ इस सदारती हुक्मनामे को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीगल कम्युनिटी जो है कि वो अपना जोर लगा रही है और आइनी अदालतों के साथ, हाई कोर्ट के साथ उन्होंने जो है कि रुजू किया हुआ है, उस पर क्या पेशरफ्त हो रही है। और तीसरा मामला जो है वो मामला है सियासी सतह के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI और जमात इस्लामी इस अगले हफ्ते से एक बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और सबसे पहले जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला जो है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगरचे इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामलात को और पंजाब के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत और निज़ाम को बचाने के लिए एक बुनियाद रखी है। और ये बुनियाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस जवाब के अंदर सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो 8 ट्रिब्यूनल कायम किए गए थे पंजाब में, उसके अंदर से 4 ट्रिब्यूनल जो है कि वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की जो मर्जी के हैं वो होंगे और 4 जो ट्रिब्यूनल हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कायम करेगा। अब पहले जो 8 कायम किए थे उनमें से 4 जो माइनस किए जाएंगे वो कौन से होंगे, और जो नए आएंगे क्या वो रिटायर्ड जजेस होंगे या मौजूदा में से होंगे। गालिब इम्कान ये है कि वो रिटायर्ड में से होंगे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया गया कि वो अब तरमीम हो चुकी है। इलेक्शन एक्ट के तहत जो है कि इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को भी मुकर्रर कर सकता है और रिटायर्ड जजेस को जब मुकर्रर किया जाएगा तो फिर चीफ जस्टिस मुतलका के हाई कोर्ट के जो है कि उनसे कोई मुशावरत की ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि ये रिटायर्ड जजेस आ रहे हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला महफूज कर लिया है। ताहम हाई कोर्ट के डिसीजन को ना कलअदम करार दिया गया, ना दुरुस्त करार दिया गया, उसके ऊपर कोई जो है कि ऑब्जर्वेशन नहीं दी गई, फैसला भी नहीं दिया गया। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दे दी गई है जी कि नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का प्रोसेस शुरू कर दिया जाए और इसको विद इन अ वीक कंप्लीट किया जाए। जिसका मतलब है कि एक हफ्ते के अंदर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल नए कायम होंगे। और वो जो हसास तरीन हल्के हैं जिसकी नून लीग की लीडरशिप जिसके ज़िम्मे में आती है, ये पीपल्स पार्टी की जो मरकजी लीडरशिप है वो जिसकी जद में आ रही है, उन हल्कों को शायद महफूज किया जाएगा और वहाँ पे रिटायर्ड जजेस तैनात किए जा सकते हैं। और जो अहम कलीदी हल्के हैं जिनमें नून लीग पीपल्स पार्टी के हल्के हैं कि वहाँ पर इन रिटायर्ड जजेस की तकर्री हो सकती है, ये एक मामला होगा। दूसरी तरफ इसी एक्ट को जो है हाई कोर्ट्स के अंदर पहले ही चैलेंज किया गया और वो फैसला इससे मशरूत होगा। अगर वो फैसले के अंदर एक्ट की तरमीम को कलअदम करार दिया जाता है तो फिर ये सारी के सारे मामला रुक जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में बड़ी इंटरेस्टिंग हियरिंग हुई है और इलेक्शन कमीशन में आपको याद होगा जस्टिस तारिक जहांगीरी के ऊपर जो है कि नून लीग के अरकान ने तासुब का इल्ज़ाम लगाया था। इसके ऊपर जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने नोटिस भी लिया और तौहीन अदालत के नोटिस भी सर्व हुए उनको, और फिर ये मामला क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वापस भेजा गया है, वहाँ पे आज जो है कि इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है कि नून लीग के उम्मीदवारों को, दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दे रहे हैं कि आप अपनी दरख्वास्त में तरमीम करें, और इजाज़त दी गई है उसमें कि तासुब का इल्ज़ाम निकाल कर कोई और इल्ज़ाम लगाएं और फिर हम इसको जो है कि आपकी तरमीमी दरख्वास्त जो है कि उसको टेकअप कर लेंगे। इसका मतलब है कि पहले से वो तैयार बैठे हैं कि हमने करना वही है जो हमने फैसला कर रखा है कि हाई कोर्ट के जज को ये केस नहीं देना, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के अलावा किसी जज के पास भी गया तो तीनों हल्के फारूक हो जाएंगे, तो वो इस वक्त ये करना नहीं चाहते, इसलिए दिया गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और अरबाब ताहिर के ऊपर जो ये बेंच था उसमें ये समाअत हुई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी डिस्कस हुई हैं और वहाँ पर भी फैसला महफूज किया गया कि ये काबिल समाअत है या नहीं है। और अगर वहाँ भी काबिल समाअत करार दिया जाता है और नोटिस कर दिए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन रोक दिया जाता है तो ये 3 सीटें नून लीग की फिर खतरे में चली जाएंगी। तो ये अभी इफ़ एंड बट्स जो हैं बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं ये गिनती पूरी करने के लिए। कादी फाइज़ा साहब की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की पूरी सरधड़ की बाजी लगाई हुई है उन्होंने कि किसी तौर के ऊपर भी ये PMLN और पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को जो है कि 2/3 मेजॉरिटी हासिल करवाई जाए ताकि इन दोनों का फ्यूचर जो है वो उस 2/3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कोशिश की जा रही है।
لیکن اپوزیشن بھی جو ہے کہ پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی طور کے اوپر بھی ان کو نہیں ہونے دینا۔ دوسرا جو ہے کہ 2/3 کے لیے جو ایک اور راستہ جو فلور کراسنگ کا ہے، اس پہ جو ڈیولپمنٹ ہے، جسٹس مریم اختر کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ اس میں ابھی نہیں بیٹھ رہی، اور وہ اسی بات کے اوپر جو جسٹس منصور علی شاہ کا موقف ہے ان کا بھی وہی موقف ہے، اور ہمارا کل بھی یہ خیال تھا کہ وہ ایک یہ سٹینڈ لیں گے اور یہ بینچ میں آ کے بیٹھ کے بھی اٹھ سکتے ہیں اور پہلے بھی سٹینڈ لے سکتے ہیں، وہ چیز سامنے آئی۔ اور دوسرا جو ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر جہاں اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اس سے پہلے صدارتی حکم نامے کو چیلنج کیا گیا تھا، جس کے تحت یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی، تو اس کو جو چیلنج کیا گیا تھا اس میں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت نہیں ہو سکی۔ وہاں پہ لاہور کی چیف جسٹس جو ہیں کہ وہ عدم دستیابی کی بنیاد پر آج یہ خبریں چل رہی تھیں کہ وہ سماعت نہیں ہو سکی ہے۔ البتہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے کہ چودھری احتشام الحق ہیں سپریم کورٹ کے وکیل، انہوں نے جو بھی صدارتی حکم نامے کو چیلنج کر دیا ہے، اور یہ اگر 184(3) کے تحت کوئی چیز چیلنج ہوتی ہے تو 15 دن کے اندر اندر آپ نے سماعت کرنی ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو پھر اس کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی جائے گی اور آپ کو فوری طور کے اوپر لگانا ہوگا، اور پھر یہ کمیٹی میں آئے گا۔ اب یہ کمیٹی 3 رکنی منصور علی شاہ صاحب نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا، قاضی صاحب اور امین الدین صاحب کے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اس درخواست کو کس کے سامنے لگانا ہے اور کون سا 5 رکنی بینچ ہوگا۔ اگر یہ 5 رکنی بینچ ایسا ہی ہوگا جو ایسے بنائے گئے ہیں تو پھر اس کو کون کالعدم قرار دے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو ہے مسئلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سے جو ریزسٹنس ہے ججز کی، اور جو فل کورٹ کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ سب سے اہم بات ہے، اور اس وقت خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید ابھی جو ہے کہ اسی ہفتے یا اگلے ہفتے جو فل کورٹ اجلاس بلایا جا سکتا ہے، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ کے بعد باقی ججز جو ہیں کہ وہ بھی کچھ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونی ہے، اور اگر صدارتی حکم نامے کو ہی اسٹے آرڈر دے دیا جاتا ہے تو پھر یہ ساری کی ساری کارروائی جو ہے یہ رک سکتی ہے۔ لیکن جو مزاج اس وقت دکھائی دے رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا بھی اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بھی، وہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کوئی چیز خاطر میں نہیں لائیں گے، اور اپنے ٹارگٹ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج الیکشن کمیشن میں جیسے چیف الیکشن کمشنر نے خود جو ہے نون لیگ کے لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ درخواست کو امینڈ کریں، اس میں تبدیلی کریں، تعصب کو ختم کریں، کوئی اور الزام لگائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہے نہیں ہے، لیکن ایک جواز بنا کر اس کے اوپر یہ کارروائی ضرور کرنی ہے۔ یہ صاف صاف جو ہے کہ نیت دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف قاضی فائز صاحب ایک بار پھر آج جرنلسٹوں کے اوپر برس پڑے، اور ماضی میں ہمیں یاد ہے کہ جب قاضی فائز صاحب کے خلاف جو ہے کہ ریفرنس تھا تو اس وقت اسی سپریم کورٹ کے اسی کورٹ روم نمبر 1 کے اندر جرنلسٹوں نے جب قاضی صاحب کے ساتھ جرنلسٹوں کے حوالے سے کوئی بات چیت کی صحافت کے حوالے سے، تو اس وقت انہوں نے یہ مخاطب کر کے اور اشارہ کر کے جو ہے کہ اسد علی طور کے طرف اشارہ کیا اور کہا کہ صحافت اس طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے اسد علی طور کر رہے ہیں، کہ ان سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ آج اسی اسد علی طور کی طرف اشارے کر کے، نام تو نہیں لیا گیا لیکن جو کچھ روز پہلے کرائے کے صحافی کہا گیا، اس سے پہلے باؤل ریبیز کا استعمال کیا گیا، لفظ استعمال کیا گیا، اور آج جو ہے کہ یہ کہا گیا کہ پہلے رپورٹر جو ہے کہ سپریم کورٹ رپورٹنگ جو ہے حقائق پر کیا کرتے تھے، اور آج کل جو ہے ڈالر کے لیے جو ہے کہ یہ ڈالر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ان کی فرسٹریشن اور غصہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہی لوگ جو کل آنکھ کا تارا تھے، وہی صحافی جو ان کے لیے آواز اٹھاتے تھے، انہی اصولوں کے اوپر، جن اصولوں کے اوپر وہ بات کیا کرتے تھے، خطوط لکھا کرتے تھے، شور مشاع کرتے تھے، آج انہی اصولوں کے اوپر جب جرنلسٹ دوبارہ آواز اٹھا رہے ہیں تو قاضی صاحب کو کبھی وہ کرائے کے صحافی لگتے ہیں، کبھی وہ ڈالر کے پیچھے بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن قاضی صاحب کو اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ کیا وہ اپنے اصولوں کے اوپر کھڑے ہیں یا انہوں نے اپنے اصولوں سے جو ہے انحراف کر لیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور آج بھی انہوں نے آئین کا حوالہ دیا۔ مجھے قرآن شریف کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 یاد آ رہی ہے، اس کا بھی میں آخر میں حوالہ دوں گا کہ وہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے کہ عمران خان صاحب نے آج جو ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو گفتگو کی، اس کے اندر بھی کہا جی کہ جعلی اسمبلی میں 2/3 کے لیے جو ہے یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، اور 3 امپائر جو ہیں کہ وہ سارے مل کر جو ہیں کہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ان تینوں امپائروں کو توسیع جو ہے کہ وہ مطلوب ہے۔ اور انہوں نے جمعرات کو جو ہے کہ ملک بھر کے اندر احتجاج کی بھی عدلیہ کی آزادی کے لیے اور سپورٹ میں کہا، ہفتے کو راولپنڈی میں جلسے کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے میاں والی میں ہونا تھا اور اگلے ہفتے ہونا تھا، لیکن ابھی انہوں نے شیڈول چینج کیا، اور ابھی جو ہے پہلے پنڈی میں ہوگا، اس کے بعد میاں والی، کراچی، کوئٹہ اور لاہور میں بھی جلسوں کا پلان کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے کہ جماعت اسلامی نے جو 29 ستمبر کو ملک بھر میں جو ہے کہ وہ احتجاج کی کال دی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ IPPs اور بجلی کے معاملات جو ہیں وہ 45 دنوں میں حل کیے جائیں گے۔ 45 دن ہو گئے، معاہدے پر عمل نہیں ہوا، تو 29 ستمبر سے ملک گیر مظاہروں کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ پھر 1 سے 7 اکتوبر تک غزہ اور لبنان کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے منایا جائے گا، اور 7 اکتوبر کے بعد جو ہے کہ انہوں نے کہا جی احتجاجی دھرنے، ریلیاں، مظاہرے جو ہیں کہ ایک مزاحمتی تاریخ شروع کی جائے گی، اور پھر 23 سے 27 اکتوبر کے درمیان جو ہے کہ وہ
ریفرینڈم کروایا جائے گا پاکستان میں کہ کیا بلوں کی ادائیگی کی جائے یا نہ کی جائے، مطلب سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہی 23 سے 27 اکتوبر جو ہے کہ یہ پاکستان میں چیف جسٹس کی تبدیلی کے دن بھی ہوں گے. 25-26 کو جو ہے کہ 25 کو ریٹائر ہوں گے قاضی فیصل صاحب، اور 26 کو جو ہے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان کے منصب پر فائز ہوں گے. تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بڑی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہے کہ اپنی ری الائنمنٹ کر رہی ہیں، اور یہ تحریک جو ہے کہ اکتوبر کے وسط میں جا کے عروج پکڑے گی، اکتوبر کے سٹارٹ سے لے کے وسط میں جا کے عروج پکڑے گی. JUI بھی اس میں شامل ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے تحفظ عین پاکستان کی جماعتیں بھی شامل ہوں گی. اور جس وقت یہ چیف جسٹس تبدیل ہو رہے ہوں گے یا اس وقت یہ پروسیس چل رہا ہوگا، اسی وقت ایک بڑی پولیٹیکل موومنٹ بھی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ نومبر اور دسمبر کو بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کہ سیاسی ایک طرف موومنٹ ہوگی، دوسری طرف عدلیہ کے اندر جب جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے تو اس وقت جو ہے کہ بڑے اہم فیصلے بھی ہونے ہیں. اور اس کے نتیجے کے اندر نومبر اینڈ اور دسمبر کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں، اور پھر 3 ماہ بعد جو ہے کہ وہ فروری کے آخر یا مارچ کا مڈ تک جو ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں. یہ اس وقت باتیں ہو رہی ہیں. یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ اس میں جو ہے کہ ابھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو کانسٹیٹیوشنل پیکیج ہے اس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کا جو بیان ہے وہ، اور کانسٹیٹیوشنل پیکیج پارلیمنٹ کے اندر کب پیش ہوگا، اس پہ جو ہے کہ ایک براڈر کنسنسس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس پہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہیں، کچھ انفارمیشن بیسیکلی کچھ مجھے حاصل ہوئی ہے. مزید میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں آج ہمیں مل جائے. تو اگلا ویلاگ جو ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پیکیج کس وقت آ سکتا ہے، کس وقت منظور ہو سکتا ہے، الیکشن کس وقت ہو سکتے ہیں، اور قاضی صاحب کا مستقبل کیا ہوگا، اس وقت جو ہے بڑی جماعتوں کے اندر ماسوائے نون لیگ کے کیا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، بڑی اہم انفارمیشن ہے، وہ اگلے ویلاگ میں آپ سے شیئر کریں گے. فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.